یہ نگاہ کرم کی ایسی ہے، سمجھ میں آئے تو سونا ورنہ یہ ایک مٹی کی مورت اور صورت ہے۔ اگر ہم اس صورت کو پہچانیں گے کہ یہ صورت اور مورت یہ دونوں چیزیں ہی مالک کی امانت ہیں، جو ایک نہ ایک دن اس نے خاک مٹی میں جا کر ضرور شامل ہونا ہے۔ اس مورت اور صورت میں انسان کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ اگر کوئی پہچان اور شناخت کرنے والا بندہ ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا بندہ کہاں پر اور کیسے بول رہا ہے۔ میرے الفاظ ہی مجھے ملک اقدس کی طرف سے تحفے اور ہدیے میں ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدائے لوگوں میری باتوں پر عمل کرنا، انہیں شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ اگر آپ لوگ قطرہ قطرہ گز کے اس خیراتی فنڈ میں اپنا حصہ شامل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کا مقام ضرور بنا دیں گے۔ میرا موبائل نمبر یہ ہے، اگر کوئی اس خیراتی فنڈ میں اپنا حصہ شامل کرے گا اللہ رب العزت آپ لوگوں کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کا مقام ضرور بنا دیں گے۔ 0307 96 79 970 میرا نمبر ہے۔ یہ واٹس ایپ بھی ہے اور ایمو بھی اس پہ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ میں نے بیوہ یتیم مسکین کے لیے ٹرسٹ کھولنا ہے، انشاءاللہ امید کا دامن کبھی بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور معاشرے والے بہن بھائی میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کرم کی نگاہ ایسی ہوتی ہے، اگر انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ ایک مٹی کی مورت اور صورت ہے جو قدرت والے کی طرف سے ہمارے لیے ایک کرشمہ ہے۔ یہ کرشمہ ایسا ہے انسان کے اندر جو انسان کی صلاحیتوں کو برقرار رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے میں وہ بندہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اگر انسان اس جان کی قدر اپنے آپ سے بڑھ کر اس کی حفاظت کر لے تو اس بندے کو ہر طرف مالک ہی مالک نظر آئے گا۔ آنکھیں انسان کے لیے ایک چشمہ ہے جس سے انسان کو صاف اور شفاف آئینے کی طرح نظر آتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے مقام تک پہنچتا ہے تب جا کر اس بندے کو اپنی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی میں اتنی قدر و قیمت تھی اور میں نے اپنی زندگی یوں ہی بیکار گزار دی۔ زندگی انسان کی دکھوں والی تو ضرور ہوتی ہے، مگر اس دکھ میں کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہوتا ہے جس کا مقصد اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے۔ صبر اور آزمائش یہ دونوں ہی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر غم پریشانی انسان پر آ جائے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر سے ہی کام لیں گے تو ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی رضا سمجھ کر کام کرنے چاہیے۔ زندگی انسان کی وہی اچھیت ہے جو صبر اور شکر کو انسان اپنے گلے سے لگا لے اور ہر وقت اور ہر قدم پر ہی پیدا کرنے والے کا شکر ادا کر لے۔ انسان ناسمجھ ہے جو رب کی بنائی ہوئی چیزوں کی قدر نہیں کرتا۔ زمانے میں سب لوگ ایک جیسے بھی نہیں پائے جاتے، ہر کسی میں فرق ضرور پایا جاتا ہے۔ کوئی ادنا ہے یا اعلیٰ مالک تو سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ انسان کو بیچ بازار میں چھوڑ دیتا ہے مگر قدرت والا اپنے بندوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ یہ نگاہ اور کرم انسان پر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، جدھر بھی وہ بندہ جاتا ہے ہر طرف اور ہر قدم پر اسے اپنے پیدا کرنے والے کی یاد آتی ہے۔ یہ یاد اور عبادت انسان کی زندگی کا رخ بدل ڈالتی ہے۔ میری زندگی کا بھی راز کچھ ایسا ہے جو میں آپ لوگوں کو ملک اقدس کی صفات بیان کرتی ہوں۔ اگر انسان سمجھ لے کہ ہر چیز میں عشق والی منزل ضرور پائی جاتی ہے، عشق نہ ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ ہوتی۔ عشق بنا ہے عبادت کے لیے، زندگی بنی ہے یادگار کے لیے۔ جب تک زندگی کا پہلو لکھا ہوتا ہے وہاں تک ہی ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ باتیں تو بہت ہے لکھنے کے لیے، اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے، عمل کر کے شیئر کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ یہ مال غنیمت کا مال خرچ کر رہی ہوں۔ زندگی میری ایک جہاد کی طرح ہے جو ایک دن میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوارے پر ایک دن ضرور پہنچوں گی۔ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں خانہ کعبہ دیکھنے کا، روضہ رسول اللہ دیکھنے کے، انشاءاللہ پنجتن پاک کے صدقے، غوث پاک کے صدقے میری ضرور سنی جائے گی۔ محنت کر رہی، اپنی محنت کے بلبوتے پر چل رہے، اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن مجھے میری منزل میں ضرور کامیاب کریں گے۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید کے ذریعے میری منزل ضرور چلے گی۔ یہ میری منزل راہ خدا، راہ نجات کا یہ ہجر کا سفر ہے، یوں ہی معاشرے میں چلتا رہے گا۔ کوئی نہ کوئی بندہ میری نگاہ یار کو سمجھ کر میرے گھر ضرور تشریف لائے گا اور میرے غوث کے ٹرسٹ کا
آغاز کرے گا۔ خدائے لوگوں میری باتوں پر عمل کرنا، انہیں شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ یہ ادارہ یتیم، مسکین اور بیوہ کے لیے ایک دن ضرور کھلے گا انشاءاللہ۔ امید کا دامن کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اور معاشرے والے بہن بھائی میرا ساتھ ضرور دیں گے کہ یہ اللہ کی بندی کہاں پر اور کیسے بول رہی ہے۔ میرے ہر الفاظ ہی مجھے مالک اقدس کی طرف سے تحفے اور ہدیے میں ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگوں سے اپیل اور درخواست ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل کو بڑھائیں گے، واچ ٹائم بڑھائیں گے تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کا مقام ضرور بنا دیں گے۔ مقام بنانے سے ہی بنتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کس مقصد سے ہیں، کس مقصد سے ہم نے اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے، جہاں پر ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے دنیا والے ایک نہ ایک دن تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ آج کیوں گہما گہمی میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، نفسا نفسی میں پڑے ہوئے ہیں، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ خدائے لوگوں سدھر جاؤ، خود بھی سدھرو اور دوسروں کو بھی اپنے منہ سے وحدہ لا شریک کا پیغام رسانی دو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا اور کس مقصد سے ہم نے اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے۔ فی امان اللہ۔